اس میں واو حذف ہو گیا، اور پھر آپ کی جو ترکیب یہاں بیان ہوئی ہے اس میں واو کو بالکل ہی اڑا دیا اور دہز کر دیا، واو کو فاصل بنائیں گے اس لیے۔ قرائے سبع کا جو طریق شاطبیہ نے اختیار کیا ہے اس میں آپ یاد اگر کر لیں تو اچھی بات ہے۔ قالون جو ہے ان کا جو طریق شاطبیہ بیان کریں گے تو ابو نشیط محمد بن ہارون، یہ 258 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور ورش جو ہے ابو یعقوب یوسف ازرق، ان کا طریق شاطبیہ نے اختیار کیا ہے۔ دوسرا طریق جو ہے اصبہانی کا وہ شاطبیہ نے بیان نہیں کیا، البتہ طیبہ نے سارے طرق کو بیان کیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی طیبہ جو ہے اس میں کوئی تقریباً 1000 کے قریب طرق بیان ہوئے ہیں۔ تو ابو یعقوب یوسف ازرق جو ہیں یہ 340 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اس کے بعد بزی جو ہیں ان کے ابو سعید محمد بن اسحاق ہیں، 294 میں ان کی وفات ہے۔ عبداللہ ابن کثیر مکی کے دوسرے راوی قنبل ہیں، اور یہ ابو بکر احمد بن مجاہد کا طریق شاطبی بیان کریں گے، 324 ہجری ان کی وفات ہے۔ پھر ابو عمر بصری کے راوی ہیں دوری، یہ ابو الزہراء عبد الرحمن بن عبدوس، ان کے طریق سے شاطبیہ بیان کریں گے، 280 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ اور دوسرے راوی سوسی ہیں، ابو عمر بصری کے دوسرے راوی سوسی ہیں، ابو عمران موسیٰ بن زبیر، 250 ہجری ان کی وفات ہے۔ اس طریق کو شاطبیہ نے اختیار کیا ہے۔ آگے ابن عامر شامی، ان کے راوی شام ہیں ابو الحسن احمد بن یزید، یہ حلوانی جو ہیں، حلوانی کے طریق سے شاطبیہ نے ان کی قرات کو بیان کیا ہے، یہ بھی 250 میں ہی فوت ہوئے ہیں۔ ابن زکوان ابو عبداللہ بن ہارون، ابو عبداللہ ہارون بن موسیٰ، یہ اخفش ہیں، اخفش کے طریق پر علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بیان کیا ہے، 292 میں فوت ہوئے۔ امام عاصم کوفی تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے راوی ابو بکر شعبہ ہیں، یہ ابو زکریا یحییٰ بن آدم صلحی سے لی ہے، تو اس طریق سے قرات کو 203 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ اور دوسرے راوی حفص ہیں، ابو محمد عبید بن صباح نہشلی سے کے طریق پر یہ بیان کریں گے قرات کو۔ ان میں بہت کم اختلافات ہیں دونوں کے طریق میں، بہرحال طریق ان کا اختیار کیا ہے، 235 میں ان کی وفات ہے۔ امام حمزہ خلف ان کے راوی ہیں، ابو الحسن احمد بن عثمان بن بویان عن الحسن ادریس بن عبد الکریم الحداد ہیں، الحداد کا طریق انہوں نے اختیار کیا ہے خلف کے لیے، اور خلاد کے لیے ابو بکر محمد بن شازان الجوہری ہیں، 286 میں ان کی وفات ہے، دونوں قریب قریب ہیں۔ کسائی کے راوی پہلے ابو الحارث ہیں، یہ ابو عبداللہ محمد بن یحییٰ بغدادی ہیں، ان کا لقب مشہور ہے کسائی صغیر،
تو اس کسائی صغیر کے طریق پر ان کی قرات کو شاطبیہ نے اختیار کیا ہے۔ یہ 300 ہجری میں فوت ہوئے، اور دوسرے راوی دوری کسائی ہیں، بتا دیا تھا کہ یہ دوری کسائی یا دوری علی یہ ابو عمر بصری کے بھی راوی ہیں، لیکن دوری کسائی کہ جب راوی ہوں گے تو ان کا طریق ابو الفضل جعفر بن محمد نصیبی ہے۔ 307 ہجری میں ان کی رحلت ہوئی ہے۔ اب اسی طریق پر آپ پابند ہیں۔ بعض مسائل تجوید کی کتابوں میں اشارہ کر دیا کہ جی طیبہ کا طریق بھی کہیں اختیار کر لیا ہے، جزری میں بھی ایک دو جگہ اس طرح کی چیز آئی ہے، مد منفصل میں قصر بھی ثابت ہے، لیکن وہ طریق جو ہے وہ جدا ہے، اور ماہرین کے لیے، اہل علم کے لیے طرق میں خلط کرنا جو ہے یہ بھی جائز نہیں ہے، اس کا بھی آپ کو اہتمام کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آگے جو رموز آئیں گی ان کو خود بیان کرتے ہیں، ان کا بھی جدول بنا دیا ہے، اور جدول نہ بھی ہو تو اشعار میں ان کو بیان کر دیا ہے۔ یہاں ایک رموز کو، کلمہ قرآنی کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں، اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تقریباً ہر جگہ اس کی پابندی کی ہے کہ سب سے پہلے کلمہ قرآنی لائیں گے، پھر کلمہ قرآنی کی قرات کو، جس کو قید کہتے ہیں، قید یعنی قرات کو بیان کریں گے۔ اب اس کے بعد جن کی وہ قرات ہوگی ان کا ذکر کریں گے۔ اگر صراحت نام ہوگا تو پھر واو فاصل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر رموز کو اختیار کریں گے تو پھر جہاں مسئلہ مکمل ہو جائے گا وہاں واو فاصل لے آئیں گے، اگر اس کی ضرورت ہوگی تو۔ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خطرہ ہو کہ وہم پیدا ہو جائے گا، آگے جو حروف ہیں ان کو بھی آپ رموز نہ بنا لیں، تو پھر وہاں پہ واو فاصل لائیں گے، اور جہاں اس قسم کی صورت نہیں ہوگی تو پھر وہاں واو فاصل بھی نہیں لائیں گے۔ اس کی ہر جگہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے پابندی کی ہے، سہواً ایک دو جگہوں میں ان سے واو رہ گئی ہے، استعمال نہیں ہوئی۔ اب اسے فرماتے ہیں وَمِن بَعْدِ ذِكْرِ الْحَرْفَ اُسْمِي رِجَالَهُ، میں کلمہ قرآنی مختلف فیہا کو ذکر کرنے کے بعد اس کے رجال یعنی اس کے قراء کا نام لوں گا۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کہیں حرف جو ہے، حرف تو مفرد حروف کو بھی کہتے ہیں، الف با تا سا، اور کہیں حرف سے مراد کلمہ قرآنی ہوگا، کہیں حرف سے مراد کلمہ رمزی ہوگا، تو ہر جگہ اس بات کا سمجھنا کہ یہاں حرف سے کیا مراد ہے۔ تو فرماتے ہیں وَمِن بَعْدِ ذِكْرِ الْحَرْفَ، یہاں کلمہ قرآنی کی بات کر رہے ہیں۔ کلمہ قرآنی کو میں لاؤں گا، جب اس کا ذکر ہو جائے گا، اُسْمِي رِجَالَهُ، پھر اس کے جو قراء ہوں گے ان کا میں نام لوں گا، یا صراحت سے لوں گا یا رموز سے لوں گا۔ اب کلمہ قرآنی کے بعد نام اس وقت لیں گے کہ قرات واضح ہو جائے،
اور قرات دو طرح واضح ہوگی، یا تو قرات کو بیان کریں گے یا وہ استغنا کے باب سے ہوگی، تلفظ سے قرات ظاہر ہو جائے گی، جس طرح وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ رَاوِيهِ نَاصِرُ، اب مالک یوم الدین الف استعمال کیا، اب اس کو کوئی ملک یوم الدین پڑھے گا، وزن نہیں رہے گا، تو اب مالک یوم الدین استغنا کے باب سے یہاں قرات بیان کر دی، بالالف نہیں کہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لیکن جہاں یہ صورت نہیں ہوگی تو وہاں ساتھ قید ضرور لائیں گے، قید کا مطلب قرات بیان کریں گے، پھر اس کے بعد رموز لائیں گے، اور فرماتے ہیں متا تنقضی آتی کا بالواو فیصلا، جب مسئلہ مکمل ہو جائے گا تو پھر میں رموز مکمل ہو گئیں، جن قراء کے لیے وہ قرات ہے وہ مکمل ہو گئی، تو فرماتے ہیں آتی کا میں لے آؤں گا تیرے پاس واو فاصل۔ اب واو فاصل کے بعد جو کلمے آ رہے ہیں وہ ضرورت شعری کے لیے ہوں گے، ان کو رمز نہیں بنانا ہے۔ فرماتے ہیں سوا احرف لا ریبۃ فی اتصالھا، واو فاصل تو ہر جگہ استعمال کروں گا، لیکن چند ایسے کلمات کے سوا کہ جہاں ان کے آپس میں ملنے کا کوئی احتمال نہیں ہوگا کہ بعد والا کلمہ بھی رمز بننے کا امکان ہو، پھر تو واو فاصل لائیں گے، لیکن اگر رمز بننے کا احتمال نہیں ہوگا، امکان نہیں ہوگا، تو واو فاصل کو بھی ترک کر دیں گے۔ دو باتیں بیان ہو گئیں۔ تیسری بات یہ بیان کی وَبِاللَّفْظِ أَسْتَغْنِي عَنِ الْقَيْدِ إِنْ جَلَا، باللفظ تلفظ ہی کے ساتھ استغنی عن القید، میں قید لانے سے، قرات بیان کرنے سے بے پرواہ ہو جاؤں گا، مستغنی ہو جاؤں گا۔ تلفظ ہی سے قرات ظاہر ہو جائے تو پھر قرات بیان نہیں کروں گا، قید نہیں لاؤں گا۔ ان جلا، اگر وہ قرات تلفظ سے ظاہر ہوئی ہو، اس کو باب استغنا کہتے ہیں۔ جیسے وَحَمْزَةُ أَسْرَى فِي أُسَارَى، اب آپ دیکھیں وَحَمْزَةُ أَسْرَى فِي أُسَارَى، اب اسرا کے ساتھ قرات نہیں بیان کی، تلفظ بیان کر دیا۔ اسارا کی جگہ میں حمزہ صاحب اسرا پڑھتے ہیں، تو یہاں پر قرات بھی بیان نہیں کی۔ طریقہ کار یہ ہوگا جیسے میں نے بتا دیا کہ پہلے کلمہ قرآنی، پھر اس کی قید قرات، آگے جن کی قرات ہوگی ان کا صراحتاً نام یا رموز۔ صراحتاً نام ہوگا پھر واو فاصل کی ضرورت نہیں ہے، رموز ہوں گی تو پھر واو فاصل بھی لائیں گے، کہیں نہیں بھی لائیں گے جہاں واو فاصل کی ضرورت نہیں ہوگی، اور کہیں پہ قید نہیں لائیں گے جہاں پر قرات تلفظ سے ظاہر ہوگی، اور اس کو باب استغنا کہتے ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ آگے ایک اور اصل بیان کی ہے، فرمایا وَرُبَّ مَكَانٍ كُرِّرَ الْحَرْفُ قَبْلَهَا لِمَا عَارِضٍ وَالْأَمْرُ لَيْسَ مُحَوِّلًا۔ فرماتے ہیں چاند جگہ ایسی بھی ہوں گی، کچھ مقامات ایسے بھی آئیں گے، بہت سی جگہیں ایسی بھی ہوں گی کہ جن میں کرر الحرف، یہاں الحرف سے رمز مراد ہے، رمز مقرر آ جائے گی، ایک کلمہ بھی اسی قاری کا رمز، دوسرا کلمہ بھی اسی قاری کی رمز،
فرماتے ہیں لما عارض، یہ کسی مجبوری کے تحت ہوگا، کوئی ضرورت شہری کے تحت ہوگا، اور یہ کام جو ہے کسی مشکل میں ڈالنے والا نہیں ہے، محول پریشان کرنے والا، ہول پریشانی، یہ کام کسی پریشانی میں ڈالنے والا نہیں۔ کافیہ کے لیے ایک دوسرا کلمہ لائے، اس کا پہلا حرف بھی اسی قاری کی رمز ہے، اور اس سے پہلا کلمہ جو لائے اس کا پہلا حرف بھی اسی قاری کی رمز ہے۔ تو یہ کسی مجبوری کے تحت ایسا کریں گے لما عارض ای لامر عارض، تو یہاں تک آپ کا سبق ہو گیا۔ آگے رموز جو ہیں وہ حرفی صغیر مرکب ہیں، ابجد کے ہی حروف کو بیان کریں گے، تو یہ آپ کل پڑھ لیں، چونکہ آج آپ کا سبق کافی مشکل ہے، اہم ہے، یاد کرنے کا ہے، تکرار کرنے کا ہے، اور یہاں پر آپ ان اصطلاحات کو بھی اچھی طرح ضبط کر لیں، سمجھ لیں، اور یہ جو رموز ہیں ان کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں، اور شاطبیہ کے جو طرق ہیں اگر ان کو بھی آپ اچھی طرح ضبط کر لیں، یاد کر لیں، تو آپ کے لیے بڑی سہولت ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب